السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 5 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں عام تعطیل ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس موقع پر ایک خصوصی ریلی نکالی گئی، جس میں شرکاء نے بھارتی تسلط میں رہنے والے کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا مطالبہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق چائنا چوک سے ڈی چوک تک نکالی گئی ریلی کی قیادت وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے کی۔ ریلی میں حریت نمائندوں، سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بینرز اور پلے کارڈز کے ذریعے کشمیری عوام کی حمایت کا اظہار کیا۔ مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنی توجہ برقرار رکھے اور اقوام متحدہ کے وعدوں کے مطابق اس کے حل میں عملی کردار ادا کرے۔ شرکاء نے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے تہاڑ جیل سے جاری پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کو آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ملنے والی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ان کے حوصلے کو تقویت دیتی ہے۔ سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے بھی تہاڑ جیل سے پیغام میں کشمیری کاز کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی جیل میں نظر بند معروف کشمیری خاتون رہنما آسیہ اندرابی نے پاکستانی عوام کے لیے امن، خوشحالی اور معاشی استحکام کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع گریا بند میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرتے ہوئے املاک کو نذر آتش کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ دتکایا گاؤں میں پیش آیا، جہاں لاٹھیوں، اینٹوں، پتھروں اور مٹی کے تیل کی بوتلوں سے مسلح سینکڑوں افراد نے 10 مسلمان خاندانوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آوروں نے گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور علاقے کے راستے بند کر دیے۔ بعد ازاں پولیس نے مداخلت کر کے خواتین اور بچوں سمیت 2 درجن سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں 2 شہری اور 6 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ متاثرہ خاندانوں کے تقریباً 30 افراد مدد اور تحفظ کی تلاش میں رائے پور پہنچ گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن رد القنا 1 کامیابی سے مکمل کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 216 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے بیرونی سہولت کاری اور لاجسٹک سپورٹ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ آپریشن کے دوران 36 معصوم شہری شہید، جبکہ وطن کے دفاع میں 22 بہادر جوانوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بانی PTI عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے بھائی اپنے والد سے ملاقات کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں، تاہم عمران خان گزشتہ 914 دنوں سے قید تنہائی میں ہیں اور ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ قاسم خان کے مطابق عمران خان کو آزاد طبی سہولیات تک رسائی نہیں دی جا رہی اور حکومت جان بوجھ کر ان کی ویزا درخواستوں پر کارروائی نہیں کر رہی۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور عالمی حکومتوں سے
اس معاملے پر آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ نارویجین ریفیوجی کونسل NRC نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر فضائی حملوں میں واضح اور خطرناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تنظیم کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوری میں جنگ بندی کے بعد کسی بھی سابقہ مہینے کے مقابلے میں زیادہ حملے کیے ہیں۔ NRC نے بتایا کہ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ ماہ لبنان پر کم از کم 50 حملے کیے، جو اس سے پہلے کے مہینے کے مقابلے میں دوگنا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ان مسلسل حملوں نے نومبر سن 2024 میں طے پانے والی اسرائیل لبنان جنگ بندی کو عملاً بے معنی بنا دیا ہے۔ یہ جنگ بندی 1 سال سے زائد سرحد پار جھڑپوں اور 2 ماہ تک جاری رہنے والی اسرائیلی عسکری کارروائیوں کے بعد ہوئی تھی، جن میں لبنان میں ہزاروں افراد ہلاک اور شہری انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں بچوں سمیت 21 فلسطینی شہید اور کم از کم 31 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کو 1 ماہ گزرنے کے باوجود اسرائیلی حملے رک نہ سکے، جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ بدھ کے روز اسرائیلی فضائی حملوں میں خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے گھروں اور خیموں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد 3 لاشیں ہسپتال منتقل کی گئیں۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے بتایا کہ درجنوں زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، تاہم ادویات اور طبی سامان کی شدید قلت کے باعث صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی فورسز پر فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی کی، جس میں اس کا ایک افسر شدید زخمی ہوا۔ جمعرات کے روز خان یونس کے مشرق میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، جبکہ وسطی خان یونس میں ایک 28 سالہ فلسطینی خاتون اپنے خیمے میں فائرنگ سے زخمی ہو گئی۔ طویل بندش کے بعد رفح کراسنگ جزوی طور پر کھلنے کے نتیجے میں مزید 25 فلسطینی غزہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر 13 فلسطینی مریضوں کو ان کے اہل خانہ اور عالمی ادارے صحت کے اہلکاروں کے ہمراہ بیرون ملک علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ واپس آنے والے بعض فلسطینیوں نے الجزیرہ سے گفتگو میں بتایا کہ سیکیورٹی چیک کے دوران اسرائیلی فوج نے ان سے تفتیش کی اور تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا۔ فوٹیج میں جذباتی مناظر دیکھے گئے جب فلسطینیوں نے طویل جدائی کے بعد اپنے عزیزوں سے ملاقات کی اور جنگ سے ہونے والی تباہی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تعداد محدود کرنے والا آخری معاہدہ نیو سٹارٹ آج 5 فروری کو ختم ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق معاہدے میں توسیع یا کسی متبادل فریم ورک پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ روسی صدر کے معاون یوری اوشاکوف نے کہا ہے کہ روس اسٹریٹجک استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق معاہدے کے خاتمے کے بعد دونوں فریق اب کسی بھی پابندی کے پابند نہیں رہے اور آئندہ اقدامات آزادانہ طور پر طے کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گترس نے امریکہ اور روس سے نئے جوہری معاہدے پر فوری دستخطوں کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر نے گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں تجارت، فوجی امور، تائیوان، روس یوکرین تنازع اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق صدر شی نے امریکہ چین تعلقات میں تائیوان کے مسئلے کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ تائیوان کے ساتھ اسلحہ معاہدوں میں انتہائی احتیاط برتے۔ دوسری جانب چینی اور روسی صدور کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران اور یوکرین سمیت
عالمی امور زیر بحث آئے، جبکہ صدر پوٹن نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کے روز عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مذاکرات صبح 10 بجے شروع ہوں گے اور عمانی حکومت کا انتظامات پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی حکام نے بھی مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے قبل مذاکرات ترکیہ میں طے تھے، تاہم ایران کے مطالبے پر مقام تبدیل کیا گیا ہے۔ ایران نے مذاکرات کو صرف جوہری امور تک محدود رکھنے اور علاقائی فریقوں کو شامل نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری امن مذاکرات کے دوران 314 قیدیوں کے تبادلے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے مزید اہم پیش رفت درکار ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 55,000 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیف کے میئر کے مطابق روسی ڈرون حملے میں دارالحکومت میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کرکٹ۔ قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق حتمی فیصلہ حکومت کرے گی اور ٹیم حکومتی فیصلے کا مکمل احترام کرے گی۔ کولمبو میں ICC T20 ورلڈ کپ سے قبل کپتانوں کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بطور کپتان یہ ان کا پہلا ورلڈ کپ ہے اور وہ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم گزشتہ چند ماہ سے مسلسل بہتر کھیل پیش کر رہی ہے اور امید ہے کہ ورلڈ کپ میں بھی شاندار کارکردگی دکھائے گی۔ قومی کپتان نے مزید کہا کہ سری لنکا ان کے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتا ہے اور وہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز پر زیادہ فوکس نہیں ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے اور ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی۔ نیدرلینڈز کے خلاف میچ کی اچھی تیاری کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنی مہم کا آغاز 7 فروری سے نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے کرے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔